پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جناب غلام صفدر شاہ صاحب ڈائریکٹر جنرل نیب، اور باقی جتنے بھی معزز مہمانان پورے پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کو اس نیشنل کریکولم سمٹ کے دوسرے دن میں بہت بہت خوش آمدید۔ کل کا ہمارا بہت ہی ایک شاندار اور بہت ہی بزی سا دن گزرا، اور ایک بہت ہی خوشگوار بھی اس لیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اختتام تک لوگوں کا جس انداز میں یہاں پہ ایک انٹرسٹ قائم رہا، اور بہت سے لوگ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے ابھی کہ وقت آڑے آیا، اور یہی وجہ کہ آج اس کا دوسرا دن اور آج ہم اپنی پریزنٹیشنز یہاں پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے باقی پروگرام کا آغاز کریں، میں درخواست کروں گا یہاں پہ تلاوت کلام پاک کے لیے جناب سراج احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. The honorable listeners, valued ladies and gentlemen, there was the contest, and contester was Almighty Allah, and contest was between two creatures, angels, and the forefather of humans. And God declared that I will certify the crown of viceregency for the forefathers of human, Adam alayhi salatu wasalam, because he has established his policy, knowledge-based, research-oriented, and also he has satisfied all my questions. So therefore, today's seminar is very related with this verse and very relation of Rahmatal lil Alameen society, and I would congratulate all organizers. And it's the relation with the mercy of Prophet is that mercy of Prophet proclaimed that Khairun Nas man yanfa'un nas, the best one is who does best for others, not for himself, but for others. Thank you.
जज़ाकल्लाह। वाकई ये पर्टिनेंट आयात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को तमाम अस्मा सिखाए, इसका मतलब तमाम उलूम सिखाए, और फिर फ़रिश्तों से पूछा क्या क्या तुम जानते हो, और फ़रिश्तों ने कहा नहीं मेरे रब आप ही जानते हैं बेहतर। सो इंसान को जो कुछ सिखाया गया, जिस अंदाज़ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे तालीम के मैदान में, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अल्लाह करे कि हम सब इसे वो जो खैरुन्नास में यनफ़उन्नास की तफसीर के तौर पे इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा बेहतर और क्या बात हो सकती है। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में आगे अब, और आज हमारा सीक्वेंस कुछ यूँ है कि कल हमारे सुबह में इफ्तिताही तकरीब हुई, और उसके बाद एक यहाँ पे हमारी पैनल डिस्कशन हुई बहुत शानदार सी, और उसके बाद हमारे 8 ब्रेकआउट रूम्स थे। उन 8 ब्रेकआउट रूम्स में हमारी मुख्तलिफ़ थीम्स पे डिस्कशंस हुई, और आज ये होगा कि वो जो थीम्स हैं उनकी डिस्कशंस के नतीजे में जो हमारे पास चैलेंजेस सामने आए हैं, उसके जो हमारे पास कुछ मुजव्वज़ा सॉल्यूशन सामने आए हैं, और पॉलिसी गाइडलाइंस सामने आई हैं। तो ये 3 निकात हम चाहते हैं कि यहाँ पे आपके सामने पेश किए जाएं। हमारे 8 ग्रुप्स में सिलसिला कुछ यूँ था कि एक मॉडरेटर और उनके साथ उनके ग्रुप मेंबर्स थे। तो हम ग्रुप मेंबर्स को बुलाएंगे अब। राइट, सो अब हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं इसका आपकी इजाज़त से। और पहला ग्रुप जिसको मैं बुलाने जा रहा हूँ, ये हमारा ब्रेकआउट डिस्कशन थी स्कूल लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर, कि पाकिस्तान में जो मसला है निसाब तालीम में बहुत बड़ा मसला इस चीज़ का कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो और ज़बान की तालीम क्यों कर हो, और उसके सिलसिले में बहुत सारी डिस्कशन कल हुई। इसकी मॉडरेटर हैं डॉक्टर फातिमा डार साहिबा, वो आके प्रेजेंट करेंगी। और मैं चाहूँगा कि इनके ग्रुप के जो मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, मैं नाम सबके पढ़ देता हूँ। शफीक अवान साहब थे इस ग्रुप में, सबाहत खान तातारी, मिस रिफ़त जबीन, और अमारा अवैस न्याजी, डॉक्टर फौजिया यूनुस, और फैसल मुश्ताक साहब, सलमा नसीर। इनके अलावा अब्बास रशीद साहब थे, राजा मोहम्मद नसीर साहब, मिर्ज़ा अली साहब, और जनाब आमिर रियाज साहब, डॉक्टर ग़ुलाम अली और डॉक्टर शहजाद गिल। आप लोग अगर तशरीफ़ ले आइए स्टेज पे, और फिर मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा फातिमा डार साहिबा से, डॉक्टर फातिमा डार साहिबा, कि वो आके प्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप मेंबर्स प्लीज़ कम ऑन स्टेज। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप नंबर 5 को ग्रुप 1 की जगह पर अकोमोडेट करने का। ज़बान का मसला बहुत अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस पर हमने कल बड़ी लंबी बहस की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बेहद खुशगवार माहौल में बहस की है। As a moderator, I was a bit afraid that this is a very crucial, sensitive issue, and we may have some fireworks in the group, but it turned out to be a very, very cohesive, intensive discussion, with a blanket approval that yes, this country, being a socio-linguistically rich country, needs a different way of education. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आई थिंक इट कैन ओनली मेक सेंस वंस वी कीप इन व्यू द सोशो लिंग्विस्टिक रियलिटी ऑफ द चाइल्ड. And the socio-linguistic reality of Pakistan is that it is a hugely networked country, linguistically, very intense, home to 70 plus languages. Unfortunately, some of them are on their way to extinction because of non-use. So ये कोई इतनी खुशाइंद बात नहीं है. इसके बहुत से रीज़न्स हैं, उसमें बहरहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे. So when we started the discussion started with if I want to move this, can somebody help me please? I'm cognizant of time, so if somebody can help me. Oh yeah, we are here. So जैसे कि मैंने कहा कि choice of medium and language of instruction is the key towards not only cognitive development, but it is the key to social development also, realizing who we are and where are we situated in the point of time. So ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इस पे एग्री करेंगे कि पोस्ट कलोनियल माइंडसेट हैज़ continued while we formulated language policies in the country. It has seen changes. हमारा आर्ग्यूमेंट ये रहा कि despite the fact that the Constitution, Article 251, gives us the provision to use, multiple languages towards framing a child's mind, there are at least 3 language acts available. अगर मैं जो है उनके नाम लूँ,
So we have the Sindh Language Act 1972, we have the Balochistan Mother Language Act 2014, and we have the Khyber Pakhtunkhwa Regional Languages Authority Act 2012. So even in the wake of these provisions and constitutional commitments, we are still struggling with the use of language in the country. Which language to use at what level? So this is from where we started, and we based our discussions on research. And the research is clearly indicative of the fact that the best medium of instruction in classroom is the mother tongue. पाकिस्तान में इसमें तहकीकात हुई हैं, हम खुद उसका हिस्सा रहे हैं, और ये इन तहकीकात ने भी वाज़ेह तौर पर जो है वो साबित किया है कि ज़बान वो क्लास में यूज़ करनी चाहिए जो बच्चे के घर की ज़बान है, जो जिस ज़बान से वो फेमिलियर है, जो उसका नाता क्लासरूम के बाहर की दुनिया से जोड़ता है. Education can only make sense when these two worlds get together. And the best connector is the language which is spoken around the child. So that is something which is the premise. Now the point is that there is this clear, policy practice divide. So how do we, resolve this issue? So there are recommendations that I am putting before you with the notion that the concept, of education for all becomes a completely empty concept if the linguistic environment of the basic learners is not taken into account. So with this, there are certain recommendations. Number one, language has to be taught like a skill. We need to realize it, and it is high time we realize it. इस पर हमने कल पैनल डिस्कशन में भी बात की थी. So language कोई सब्जेक्ट नहीं है. हम जब कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हम उसकी थ्योरी नहीं पढ़ते, हम व्हील पर बैठते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ लैंग्वेजेस आर लर्नड. हम अपनी मादरी जबान ग्रामर रूल से नहीं सीखते. एंड देन देयर इज अ सीक्वेंस टू लैंग्वेज डेवलपमेंट. So we need to go with the developmental sequence which starts with listening, speaking, reading and writing. So this age-old impetus on reading and writing is backfiring, has backfired. The very reason कि हमारे बच्चे इतनी अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद अंग्रेजी बोलने से, पढ़ने से, लिखने से कासिर हैं. So there is something wrong somewhere. And now, solutions need to be thought about and implemented. So one thing is it has to be taught like a skill, and the other thing is that subjects to be taught again in a familiar language, especially in early years. So that is something which we need to focus on. Concepts need to be developed in a familiar language which a child understands. And the other thing which is important is that assessment, that has to be made part of the policy. Assessments, I think they also need to factor in the oracy part of the skill. How are we testing the oral skills जो कि किसी भी ज़बान का शुरू है? How are we testing listening and speaking? And there was a very interesting discussion by our colleagues from IBCC that they are now factoring in this part in our in assessments, and that's very heartening to know. Then there was this very interesting solution given that multilingual policy frameworks should be developed at the national level, and then the provinces, then should take this framework and develop it into policy and go towards implementation as per their context. That is something, again, which is very, very important. The other thing that is important is that, again, languages need to go through the transition phase. किस लैंग्वेज को कब शुरू करना है, कब वीन ऑफ करना है, और दूसरी लैंग्वेज को कब इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है, this again has to come in a framework. I think we have good models available, and here I would like to acknowledge the Citizens Foundation. रियाज साहब यहाँ मौजूद हैं, और
इनके यहाँ एक बड़ा अच्छा मॉडल प्रैक्टिस हुआ है MTBMLE मल्टीलिंगुअल मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का, जो कि थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में पायलट हुआ है और अब उसको शायद स्केल अप करने की भी कोशिश की जा रही है जहाँ तक मुझे वाकफियत है. और ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के इसलिए बहुत करीब है. आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ टू डू एन इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और इसमें इट इज़ सच एन एनरिचिंग प्रोजेक्ट. एंड मेरी गुजारिश भी है TCF से कि काइंडली इसको पब्लिक भी करें ताकि लोग पढ़ें इसके बारे में. सो दिस इज़ अगेन समथिंग, दीज आर गुड प्रैक्टिसेस दैट आई थिंक नीड टू बी read and then scaled up. Now from there, moving on to language of instruction and transition to other languages. So one thing is the decider, that child's mother tongue is the optimal language for literacy and learning throughout primary school. At least primary school में foundational learning जो है वो मादरी ज़बान में ही होनी चाहिए. और उसके बाद language of instruction जो है, please take into account the natural language endowments of children. That is something which is very important. जब हम एक ऐसी ज़बान में तालीम देने की कोशिश करते हैं जो बच्चा ना समझ रहा है, तो वो आप जो मर्जी कर लें, यू नो द स्केमा, यू नो द रेपर्टुआ ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट डेवलप. तो वहाँ पे रोट मेमोराइजेशन इज़ दी परहैप्स द ओनली सोल्यूशन टू द चाइल्ड. कम अज़ कम ECE टू ग्रेड 2 में वी नीड टू फॉलो द MTBMLE अप्रोच, विच मीन्स के मल्टीलिंगुअलिज्म बच्चे की जो ज़बान है, जो फेमिलियर लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो है उसमें होनी चाहिए. और फिर ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स जो है वो हम ग्रेजुअल ट्रांजिशंस जो हैं टूवर्ड्स अदर लैंग्वेजेस करें, विद एवरी न्यू लैंग्वेज टू बी टॉट विद ऑरसी. दैट इज़ समथिंग विच इज़ दी रिकमेंडेशन. और सबसे बड़ी बात जो है वो पब्लिक अवेयरनेस है. हमारे यहाँ स्टेक होल्डर इंगेजमेंट जो है, अगेन आई थिंक इट हैज़ टू मूव इन अ वेरी कोहेसिव सर्कल, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस, पेरेंटल प्रेशर्स बहुत हैं जी, अंग्रेज़ी सीखनी है. हम ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेज़ी मत सिखाएं, मगर अंग्रेज़ी सिखाने का एक तरीका है. अंग्रेज़ी जो है वो ग्रामर रूल सिखाने से नहीं आती. हमारे यहाँ हम जाते हैं जब मेरा काम ज़्यादा इंटीरियर सिंध में है, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो जब व्हेन आई लुक एट द नोटबुक्स तो उस पर लिखा होता है व्हाट इज़ ग्रामर, what is a letter. So this is not how languages are learned. So we need to understand this. What are the implications on curriculum, textbooks and assessments? I think it calls for a huge paradigm shift. So when we are talking about introducing mother tongue, teaching in in a familiar language, there are direct influence on policy development towards curriculum, textbooks and assessments. एक बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन सामने आई कि जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उनका उर्दू में तर्जमा बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, तो उनको आप अंग्रेज़ी में ही रहने दें, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे ने आगे जाके हायर एजुकेशन में वही समझना है. एंड दिस इज़ ऑथेंटिकेटेड अगेन बाय रिसर्च. साही के फ़ोरम से अब्बास साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ. साही के फ़ोरम से हमने ये तहकीक सिंध में की और हमें ये चीज़ सामने आई कि जो सबसे मुश्किल किताब बच्चों को लगी वो उर्दू की लगी, और सबसे आसान किताब जो थी वो उनको सिंधी में लगी क्योंकि वो उनकी अपनी ज़बान थी, और उसके बाद अंग्रेज़ी की लगी क्योंकि वो जो टर्म साइंस की थी और मैथ्स की थी वो अंग्रेज़ी में उनको बेहतर समझ आ रही थी, और उर्दू की ट्रांसलेशन जो थी वो उनके लिए मुश्किल हो रही थी. सो दिस इज़ अगेन ऑथेंटिकेटेड बाय रिसर्च ऑल्सो. एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी डिस्कशन में सामने आई कि अननेसेसरी फोकस ऑन ग्रामर टीचिंग शुड बी अवॉइडेड. बट अगेन अगर स्ट्रक्चरल अप्रोच लेंगे तो ग्रामर टीचिंग आप करेंगे अगेन फॉर अ चाइल्ड इट इज़ एट दिस पर्टिकुलर प्राइमरी ईयर्स में, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओरल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स पे ज़रूर काम करना चाहिए, वो बनाने चाहिए ताकि हम लिसनिंग और स्पीकिंग को टेस्ट कर सकें. And then activity-based assessments should be encouraged because, again, as a skill, language should be tested that way. Implications on teachers' professional development, huge. Teachers, again, it's a paradigm shift. Teachers should be trained in bilingual pedagogy. हमारी जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, अगेन उनकी बेस फिर भी थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल है. अगेन teachers need to be apprised about the importance of using, which language in classroom and how. So, again, a very interesting concept of translanguaging is something that is in use. ये teachers by default इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब fluidly, we are moving from one language to the other.
So this is again a practice that should be encouraged because it is recognized globally, as a good pedagogical tool to be used in the classroom. Because that's how, children understand concepts. Because we need to understand that our teachers also have been through the same system. And again, their language skills are compromised. We have been to classrooms where it is difficult for teachers to speak Urdu as a language, because they are more familiar with their mother tongues. And we have seen that they are doing a good job in classrooms by clearing concepts in familiar languages. So this is something I think that needs to be encouraged, and this needs to go into our teacher education programs. This again is not part of our teacher education programs at large, where we raise the importance of translanguaging in the classrooms. Then teachers again should encourage children to discuss concepts, agar wo group work kar rahe hain, in a language which children feel more comfortable in. Why disrupt the learning process by forcing a child to use a language in which he or she cannot express himself or herself? So that is again something which needs to be done. So in a nutshell, this is what we discussed in a classroom. The solutions are there. I have tried to capture everything that we discussed in 2 hours. But if I have missed out anything, the team is sitting here, so you can add. Otherwise, this is the crux of our discussion yesterday. So thank you very much. अच्छा जी, फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं, सो वी कैन टेक 2 to 3 क्वेश्चंस हियर, और हमारे पूरा पैनल यहाँ मौजूद है. तो आप बताइए जी, मैडम बताइए प्लीज़, अपना तारुफ करवाइएगा और उसके बाद अपना क्वेश्चन प्लीज़ पोस्ट कीजिए. 2 क्वेश्चन हम लेंगे. Thank you very much. Noreen Sarwar, Headmistress, Islamabad Model School F63. आपने बहुत अच्छी डिस्कशन की मैडम के जो बच्चे की मदर टंग है उस पर हमें प्राइमरी एजुकेशन पे जाना चाहिए. मेरा सिर्फ एक सवाल है. मिसाल मैं मेरे स्कूल की दूँ, मेरे स्कूल में पश्तो बच्चा भी मौजूद है, पंजाबी बच्चा भी मौजूद है और सिंधी बच्चा भी मौजूद है. अब मैं मेरे स्कूल में अगर पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मैं कौन सी ज़ुबान लूँगी उस बच्चे को समझाने के लिए? थैंक यू. बुनियादी प्रिंसिपल है द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. अच्छा, अब देखिए, जहाँ पे मेजॉरिटी की ज़बान पश्तो है या पंजाबी है या कोई और है, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कम अज़ कम वहाँ पे कोई इशू ना हो, विच इज़ नॉट टू से कि जो बाकी बच्चे हैं वो मार्जिनलाइज हो जाएं. उसके लिए आप स्कूल में एक तो ये कर सकते हैं कि जिनको वो ज़बान आती है उनको इनकरेज करें टू असिस्ट. दूसरा एक सजेशन ये भी थी कि क्लस्टरिंग को यूज़ करें, कि जहाँ पे कम्युनिटीज़ क्लस्टर्ड हैं वहाँ पे टीचर्स जब आएँ तो उनको उन ज़बानों पे इदराक हो, उसमें एक प्रोफिशेंसी हो. एक बात ये भी जहन में रखें, 2 बातें जहन में रखें वेरी ब्रीफली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी की अवेलेबिलिटी के साथ ये जो सारा मामला ट्रांसलेशन का है, कॉम्प्रिहेंशन का है, फॉर द टीचर कैन बी मेड अ लॉट ईजियर. ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा जो हमारा ख्याल है. दूसरी बात इक्वली ब्रीफली ये है कि प्लीज़ कीप इन माइंड कि इस वक्त जो ये सारा बहस मबासा है, ये तमाम डिस्कशन है, इसका फोकस सिर्फ प्राइमरी के 5 या 6 ग्रेड्स हैं, pre-1 एंड अप टू 5. तो ये कोई इतना बड़ा फॉर्मिडेबल वो नहीं है स्पैन या स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज जिस पे टीचर को अबूर हासिल करना है. तो इसके लिए आई थिंक कि ये देखें, और ममालिक भी ये चीज़ें इसके हल तलाश कर रहे हैं. मसलन साउथ अफ्रीका है और ममालिक हैं जिन्होंने विद ग्रेटर और लेसर सक्सेस ये चीज़ें की हैं. The point is, this challenge is there, countries are finding solutions, and the answer is certainly not to disenfranchise the greatest number or everyone, कि ना पश्तो बोलने वाले को समझ आए बच्चे को, ना पंजाबी बोलने वाले को आए, ना सराइकी बोलने वाले को आए, और आप कहें कि जी हम यहाँ equity establish कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ना करें. Sir, my name is Dr. Shyam Kumar. I am working here as a principal in the model school. So my question is it compatible to compare all the provinces at primary level? For example, there is a competition between different provinces.
how you will compare and what will be the content. Either content will be the same for all provinces or it will be different on regional basis. ये लैंग्वेज से रिलेटेड आपने बात की. लैंग्वेज से रिलेटेड है कि भाई एक बच्चा जो है सपोज करे कि सिंध में सिंधी लैंग्वेज में पढ़ रहा है, ठीक है. वहाँ का कल्चर पढ़ रहा है, वहाँ की चीज़ें पढ़ रहा है. दूसरा बच्चा पंजाब में प्राइमरी पढ़ रहा है, वो अपनी मदर टंग में पढ़ रहा है और अपने इलाके के बारे में पढ़ रहा है. अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे कंपैरिजन हो जाए, कोई एग्जामिनेशन हो, तो वो कैसे कॉम्पीट करेंगे, सबको कैसे इक्वली ट्रीट करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे. थैंक यू. देखिए, जिस हद तक मैं समझा हूँ और डॉक्टर फातिमा इसका जवाब दे देती हैं इफ़ यू लाइक, बट मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आपकी बात सही है. आई थिंक प्राइमरी के लेवल पे इट हैज़ टू बी डन एट द लोकल लेवल, कि जो उस बच्चे की इन्वायरमेंट है उसको सर फहरिस्त रखें. दैट टेक्स प्राइमेसी ओवर ऑल अदर फैक्टर्स एंड ऑल अदर डिफ़िकल्टीज़. वो आप जैसे भी रिजॉल्व करना चाहें उन्हें कर लें, लेकिन उसकी ज़बान, उसकी एनवायरनमेंट कम्स फर्स्ट. प्लीज़ कीप इन माइंड अगेन कि ये लेवल जो है, दिस मस्ट बी to a great degree dependent on local decision making. और यहाँ पे जो oral factor है, जो oracy की बात होती है बार बार, वो यहाँ apply होती है. and it is extremely important. हमारे जहन पे reading और writing तारी है. प्राइमरी के लेवल पे प्लीज़ जो फाउंडेशनल स्किल्स में फाउंडेशनल बातें हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उनको फोकियत दें. थैंक यू. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया इस पैनल के लिए. बहुत सी तालियां और बहुत शानदार सा काम और बहुत ही मीनिंगफुल रिकमेंडेशंस हमारे सामने हैं. आई होप कि हम इन्हें भी देखेंगे और मज़ीद डिस्कशन में जाएंगे, बिकॉज ज़बान का मसला इतना सादा नहीं है. और ये सवाल जो अभी मैडम ने यहाँ किया, ये मेरे भी दिल में था कि कोयटा में रहते हुए, फ्रॉम कोयटा, यू नो, एक क्लासरूम में 6 ज़बानों के बच्चे जब बैठते हैं तो मल्टीलिंगुअलिज्म का जो फ़ायदा है एक दूसरे के से सीखने का, और यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव भी हो जाते हैं और अप्रिशिएटिव भी हो जाते हैं एक दूसरे के कल्चर के लिए. सो दैट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, अब हमारे पास एक छोटा सा वीडियो मैसेज है. कल हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो थे डे 1 के, जो हमारा पहला पैनल था, पैनल डिस्कशन थी नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान इश्यूज़, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. उसमें डॉक्टर मिस्टर इरफान मुजफ्फर भी उसमें इन्वाइटेड थे. एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन लम्स में, और उन्होंने अभी एक अपना वीडियो मैसेज भेजा है, तो वो हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं. तो हम वो वीडियो मैसेज चलाते हैं एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. थैंक यू. Assalamu alaikum. First, my apologies for not having been able to make it to the venue. And secondly, my gratitude to you to allow me to record this very brief video. There are only 2 points that I want to make for your consideration. First, deep learning by students is highly desirable. Second, the SLO density as it exists in our curriculum at the moment might be working against it. So now let's look at what is deep learning. So we do know that in the world that we now live in, finding the correct answer is not what really matters. So what matters is these 3 things: understanding the concepts, and the linkages between different concepts, and the ability to apply them to different situations. Taken together, I refer to this as deep learning. There are 2 modes of curriculum delivery that I would like you to consider. The first is coverage, the second, mastery. In coverage, you move fast, you try and finish the SLOs, and that inevitably leads to thin understanding. In mastery mode, you need to go deeper, practice, and apply the concepts, and that would lead to a durable and deep learning, as we can see. Now, in order for the second to happen, we do need to give white space to the students that allows them to stay with the problem longer, to try out the ideas in multiple contexts, feel safe in making mistakes and then correcting them, and also the ability to revisit the ideas after a gap, applying those ideas to the real life situations. Now, this white space is not time wasted.
it is the time much needed to consolidate learning and to apply that learning to the real life situations. Now, the chart that you see on the screen tells the entire story. It's a simple comparison of the number of the SLOs in 4 countries, Australia, Singapore, the UK, and Pakistan. We had some missing data for the UK, so let's just focus on Australia, Singapore, and Pakistan. Now, notice that across grades 6 to 8, Pakistan has 329 SLOs, while Australia only had 100 and Singapore 128. So we are literally pushing our classrooms into coverage mode. And this may need to change. And some of the work that the NCC is doing at the moment might look into that. Now, this is a comparison that obviously occurred in 2021. And the curriculum may have already undergone some changes which are not reflected in the numbers that are shown on this chart. I just wanted to note that, but also highlight the problem. So here are some recommendations for you to consider, aimed at reducing the SLOs to enable deep learning. To be sure, this is not about lowering standards, but about shifting from coverage to mastery. This may involve first identifying the big ideas or SLOs, then merging the overlapping outcomes or SLOs, then removing minor or repetitive SLOs. And once we have accomplished that, I believe that we would have recovered a lot of white space for problem-solving, reasoning, and application. And that, I believe, will also enable deep learning. So finally, I would like to say, less coverage means more mastery. So please consider reducing the SLO density, which will help create white spaces for teachers to enable deep learning. Thank you very much. तो जो मेन मैसेज था वो आखिरी लाइन में कि लेस कवरेज मोर मास्टरी, और ये वो चीज़ है कि जो हम बहुत से अरसे से शायद इसे गलती कहिए या उस वक्त की डिमांड कहिए जो करते चले आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अपने निसाब में बहुत कुछ, बहुत सारी ख्वाहिशात की बुनियाद पे या ज़रूरियात की बुनियाद पे वो हम शामिल करते चले जाएं, और ये मुसलसल होता रहा। और उस यही वजह है कि आज हमें बहुत सारी दीगर चीज़ों के लिए हमें वक्त नहीं मिल पा रहा। अब हम ग्रुप्स की जानिब, अपने बाकी ग्रुप्स की जानिब चलते हैं। तो हमारा एक ग्रुप जो था, ब्रेकआउट ग्रुप, डिस्कशन थी करिकुलम पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर, नीड्स एंड फ्यूचर प्लानिंग। और इसमें हमारे मॉडरेटर थे जनाब अब्दुल समी खान, जो कि एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो प्रेजेंट करेंगे। और इनके ग्रुप में प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद साहब, वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बेला रज़ा जमील जो कि CEO हैं ITA की इदारा तालीम व आगही। इनके अलावा जनाब मोहम्मद नदीम असगर साहब थे पंजाब से, रियाज़ कमलानी साहब जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सिटीजन्स फाउंडेशन के, इरफान अहमद आवान साहब थे, गालिबन तशरीफ़ नहीं ला सके थे या मौजूद थे, मिस्टर नूर अहमद खोसो साहब डायरेक्टर DCAR जामशोरो, मोहतरमा इरम बरकी साहिबा यूनिसेफ से, जाफ़र मंसूर अब्बासी साहब डायरेक्टरेट DCT के डायरेक्टर हैं एबटाबाद से, डॉक्टर तकबीर अली खान यूनिवर्सिटी IED से, सलमान नवीद साहब CEO हैं पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस PAMS के। इनके अलावा अब्दुल खालिक साहब हैं, अब्दुल खालिक अचकज़ई साहब चीफ़ हैं PPIU कोयटा से, जमील बाजवा साहब जो कि नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और रहीला अवैस हैं जो कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो मैं इन सबसे दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए, और अब्दुल समी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और अपनी यहाँ पे अपने ग्रुप की जो चैलेंजेस हैं और सिफारिशात हैं और जो मामलात हैं वो सब पेश करें। प्लीज़ वेलकम दिस ग्रुप, ग्रुप 1, करिकुलम पॉलिसी इश्यूज, नीड्स एंड फ्यूचर प्लानिंग। तालियां बजा सकते हैं। First of all, I have to thank all my group members for their contribution. काफ़ी मुश्किल सा टॉपिक था, took us a bit of
for time to settle into some sort of agreement on how to move forward. اور ہمیں پہلی چیز سمجھ آئی, and I hope the group members will agree, we didn't specifically say this yesterday, was probably the topic needed to be a bit different. I'm sorry, یہاں سے نہیں چل رہا, میرا خیال آپ کو وہیں سے مینیج کرنا پڑے گا. اچھا وہاں کرنا ہے, ادھر مشکل سے کام. So basically what we were trying to discuss was curriculum as a policy instrument. So the topic was curriculum policy, but what we were trying to explain was that curriculum, like any other state document, is a policy document. It is trying to achieve a specific objective of the state. تو جو کسی بھی پالیسی کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں, those fundamentals also apply to the curriculum. Of course, the specifics of the curriculum as something that is applied in education are the policy that we are trying to chase, but the fundamental principles have to remain the same. So probably what we should have said was curriculum as a policy instrument, and I'm sure my group members would agree that that's what we tried to discuss. So ہمارا ریشنال یہ تھا کہ curriculum documents represent the state's policy objectives to be achieved through education. These cannot be prepared in isolation of the overall vision, recognition of the resources, political and legal realities. Unrealistic expectations and designs that are not practical in a given context can lead to the failure of achievement of its objectives, similar to any other public policy document. This was the key point, jo ke to some extent we just heard Dr. Irfan Muzaffar also speak about. Then we discussed the designing of the curriculum. That one is easier actually. اچھا ٹھیک ہے, پھر میں اینک لایا ہوں اس کے لیے. Discussing the designing of curriculum as a policy document. اس پہ آواز نہیں آ رہی. The curriculum as a policy document in the context of Pakistan, اس کے کنسٹرینٹس کیا ہیں, کمپلیکسٹیز کیا ہیں, اور اس کے جو کیونکہ ہم اس پہ بہت سارے آبجیکٹیو اس پہ لوڈ کرتے ہیں کریکولم پہ, تو ظاہر ہے اٹ از اے مور کمپلیکس policy document than many other policy documents. I'm not saying any policy is easy, but curriculum arguably is the most complex policy document that the state develops. اور اس میں like any other policy document, it has to follow the right process. So what we discussed yesterday was that it has to begin with a diagnosis, and I'll be explaining in a coming slide what that diagnosis can look like, and it's not an exhaustive list. Evaluation of options, because any option that you use in a policy can have intended consequences and unintended consequences. So kabhi bhi policy perfect nahi hoti hai because we human beings make it, and that's why there's always this debate. Abhi humne language pe presentation dekhi and questions started rising up. Then finalizing the option based on after you've evaluated them in a well thought out way. And the key point, the last one, جس پہ کل کافی بحث ہمارے گروپ میں ہوئی, ایک implementation, because that's where we have failed. And one of the reasons is you need to have an implementation plan for every policy, which is time bound, which is telling you about resources, which is telling you about the limitations. تو جتنا بھی, اور اس کا ایک ریویو کا پروسیس بھی ہوتا ہے. تو پاکستان کے چیلنجز کیا ہیں اگر ہم اس کو ایز اے پالیسی ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں؟ اسکیل. وی آر اے بگ کنٹری, وی پرابلی دا 6th largest population in the world, and it's a growing population. ہمارا ڈیموگرافک شفٹ جو ہے وہ بہت تیز ہو رہا ہے. ڈائیورسٹی ہے, ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل. سو سوشیو اکنامک بھی ہے, لنگوسٹک بھی ہے, ایکولوجیکل بھی ہے. سو آل دوز ڈائیورسٹیز اینڈ اسکیل, اور پھر وی آر اے فیڈرل اسٹرکچر. So that diversity at the same time coming together as one country, finding the right balance, these are some of the overarching challenges that whosoever develops the curriculum has to face, and I will keep referring to curriculum as the policy document that we are discussing right now. So کچھ جو ہمارے گروپ میں ڈسکشن میں اگریمنٹ ہوا, کچھ کا نہیں بھی ہوا. Curriculum cannot be viewed in a vacuum. یہ تو سب کا میرا خیال ہے more or less consensus تھا کہ
آپ نے اگر ریسٹرکچر کرنا ہے تو پورے انٹائر سسٹم کو کرنا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ہول آف سسٹم ریفارم. سو وائل وی ناٹ سیئنگ دیٹ کریکولم کین ناٹ بی ریفارمڈ, اٹ شوڈ بی ریفارمڈ, بٹ ریفارمنگ اٹ وداؤٹ لوکنگ ایٹ دا ریفارم ریکوائرمنٹس آف دا ہول آف دا سسٹم ول فیل اٹس ڈلیوری. اس میں ایگزامپلس دی گئی ملٹی گریڈس کی, مسنگ فیسلٹیز کی, بیک گراؤنڈ آف لرنرس, کنٹیکچوئل ریالٹیز. ایک چیز جو آئی کہ ون آف دا کی تھنگس دیٹ از مسنگ ود اس ان اسپیشلی پرائمری لیول از دا ہیڈ آف دا اسکول. دنیا کیونکہ اسکول کا اتنا بڑا اسکیل ہوتا ہے کہ انلیس یو ہیو اے گڈ ہیڈ ایٹ دا ڈیسینٹرلائز لیول, اسکول افیکٹونیس ول بی سیریسلی امپیکٹڈ. اور ہمارے بہت سے پرائمری اسکول بغیر اسکول ہیڈس کے چلتے ہیں اکراس دا کنٹری. ٹو موو فارورڈ we need to emerge, and this is more towards the vision side and the objective side, colonial preferences se nikalna hai. For example, language. Again, there was a whole presentation, so I won't go into details, but there are other things also. جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تو ہندوستان اور پاکستان کا کمبائنڈ لٹریسی ریٹ 18% تھا. اور ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انگریز کا نظام تعلیم بہت اچھا تھا. بھائی 18 کتنا, 1757 میں انہوں نے بنگال پہ قبضہ کیا. بنگال کا بھی کوئی 20-25% سے زیادہ نہیں تھا, بیکاز دیٹ واز نیور دیئر مین آبجیکٹو. سو if the government of Pakistan today was running 20 high schools, I'm sure they will be of very high quality. جب پاکستان بنا, پہلی نیشنل کانفرنس ہوئی 1947 دسمبر میں, تو دو چیزوں پہ ایمفسائز ادر دین دا روٹین ہوا تھا. نمبر 1 اسکیل اپ, سیکنڈ ون واز دا اسلامک آئیڈینٹی آف دا اسٹیٹ. یہ دو چیزوں پہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے, اسلامی تعلیم دینی ہے, اور ہم نے ہر بچے کو تعلیم دینی ہے. دس واز دا ڈیویشن ان ٹرمز آف پالیسی ڈیکلیریشن فرام دا کلونیل پیریڈ. But what did not happen was the structural changes which were required for shifting from the pre-colonial objectives to the post-colonial independence objective. اور وہ ہمارے کریکولم کی امپلیمنٹیشن کی راہ میں حائل ہوتا رہتا ہے. ایک بات ہوئی کامن کور کی. سو دیر واز سم ڈسکشن کہ منیمم اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے, کیا ہونے چاہیے, بٹ واٹ دا گروپ اگریڈ آن واز کہ لیٹس ہیو اے کامن کور. وہ کامن کور کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم ایک فیڈریشن ہے, تو کچھ فنڈامنٹلس تو ہمارے سیم ہونے چاہیے, سو دیٹ وی ایز پاکستانیز کین آئیڈینٹیفائی واٹ از دا پاکستانی آئیڈینٹی. سو وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ بیلنس. سو ہماری آئیڈیولوجیکل ایتھوز اسٹیٹ کی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہے, دیٹ ہیز ٹو گو اکراس. سو دا کامن کور کین بی دیٹ پلس اے بٹ مور. اینڈ کامن کور کے بعد وی ہیو ٹو ہیو اے بیلنس بٹوین نیشنل کوہیژن اینڈ ریسپیکٹنگ دا ڈائیورسٹی from a child's learning perspective. Again, I will refer to the presentation, the first presentation, which was on language, which is one of the key issues, but there are other factors of child's context also. پھر یہ بات ہوئی کہ foundational learning needs to be on a linear curriculum. Again, I won't elaborate much because I think Dr. Irfan's presentation here was quite clear کہ ہمیں اپنے presentation اپنا curriculum کو lean so that we have depth of learning rather than thin learning. I think that was very well presented, so I won't go into details, but foundational level pe this becomes absolutely essential. Repetition of skills. Skills is learned through repetition, providing time, and not by expanding the volume of the SLOs. Flexibility for multiple paths. جب ہم diversity کو کریں گے تو end point تو ہم نے ہر ایک کو ایک لیول پہ لے کے آنا ہے تاکہ تمام بچوں کے پاس ایک ہی طرح کی opportunity ہو to compete in the world. But the paths will be multiple, and that's where, you know, the local context, jo Abbas sahab baat kar rahe the, looking at where the child is, meet the child where the child is, and then you can take the child wherever you want to. But if you're not meeting the child where the child is lost, the whole system is lost. Continuity of key policies across political changes. مثلاً اگر آج ایک لینگویج ایشو پہ کوئی پالیسی بنتی ہے تو we may need to include across the board political agreement on that, because یہ نہ کل کو کوئی اور political dispensation آئے and they suddenly take a U-turn on that. And that has happened at provincial level in one or two cases, and there are other situations also which one can quote. Alignment of different school systems, public, private, again on a common core. دیکھیں common core ہم نہیں چھوڑ سکتے. That is critical to the, it's central to the fact that we call ourselves Pakistanis. But again, اس میں جیسے میں نے کہا ہاریزونٹل اور ورٹیکل دونوں, تو اس کے لیے بھی کامن کور چاہیے. پالیسی پروسیس اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, تو بات یہ ہوئی کہ اسٹارٹ ود اے ڈائگنوسس. سو
Ms. Hiram Barki was the first one to use the term diagnostic, but then there were other colleagues who added to it and said, what does it mean? There's an existing research body available. Universities में हो रही है, अभी DRRC के पास हो रही है, different researches World Bank करवाता है, UNICEF करवाता है. We don't have any collective body of that which we can use. So like any other policy development, آپ پہلے ایک ڈیسک ریویو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ what have people found out in the first place. Then any other empirical evidence that we have. Empirical evidence can be qualitative, it can be in the form of ہمارے پاس EMIS ڈیٹا ہے, ہمارے پاس PBS کا ڈیٹا ہے, and learning from previous experiences, which is part of what already NCC has started. یہ جو provincial visits تھے, diagnosis تھے, that was part of it. Then development of curriculum اور contextual realities, جس کا مطلب ہے contextual realities کو سیکھنا پڑے گا ہمیں. اور چائلڈ کا ایڈوانٹیج کیا ہے ان دا اورل ڈومین, بیکاز اورل ٹو ریٹن, جیسے پچھلے گروپ میں بات ہوئی تھی, اورل ٹو ریٹن جاتا ہے. اف یو آر ناٹ اورلی گڈ, یور اوریسی از ناٹ گڈ ان اے لینگویج, یو کین ناٹ ڈیولپ لٹریسی. سو آل آف دس از پارٹ آف ڈائگنوسس کہ ریسرچ کیا کہہ رہی ہے, پھر کس بچے کے لیے ہم بنا رہے ہیں, ان بچوں میں ڈائیورسٹی کتنی ہے, ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, نیچرل ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. And then differentiating needs for each level. For example, اگر ہم بالکل ارلی ایئرس کی بات کرتے ہیں تو ہم فاؤنڈیشنل اسکلس کی بات کر رہے ہیں. جب ہم مڈل ایئرز میں آتے ہیں, ٹرانزیشنل ایئرز میں آتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس اور ہیں. And then when we go to career paths, then there was an issue کہ we should think in terms of more flexibilities. کہ ہم بہت سارے ہمارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو نہیں پڑھائے جاتے. Probably one of the reasons is there's never been a resource assessments for increasing opportunities for children to explore multiple careers in later years. So these are the type of things that when you're in the diagnosis, you look at all of these things, not just where the child is, but also where you want to take the child. And where you want to take the child would also require a resource analysis. ہم کہہ تو دیں گے کہ جی ہمیں اتنے کمپیوٹر سائنٹسٹ چاہیے, اتنے سوشل سائنٹسٹ چاہیے, اگر ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں, ہمارے پاس مٹیریل نہیں ہے, ہمارے پاس اسکول میں اسپیسز نہیں ہے, ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ But it all has to be part of the diagnosis. So the vision, starting from the child to the vision, all of this has to be diagnosed. کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے, کتنے وقت میں ہو سکتا ہے. پھر allow flexibilities. So different pathways, locations, and it all starts with the scheme of studies. وہ flexibility scheme of studies میں built ہوگی تو وہ curriculum میں آئے گی. Be cognizant of capacities on ground. یہ بڑا ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کل ڈاکٹر فوزیہ بھی کہہ رہی تھی, وہ ایک ایس ایل او تھا, دیر از ون ایس ایل او آن ان ای سی ان ون آف دا کریکولا وچ سیڈ دا چائلڈ ول پک اے پرٹیکولر بک فار دا ٹیچر ٹو ریڈ. All of us, almost all of us know what the school system here is like. We don't even have a small cupboard of books. تو جس کسی نے بھی وہ ایس ایل او بنایا اس نے کبھی اسکول وزٹ نہیں کیا کہ وہاں بکس ہیں ہی نہیں تو بچہ کون سی چوز کرے گا. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وی لیو ود دا کیپیسٹی, بٹ وی ہیو ٹو ریکگنائز دا کیپیسٹی اینڈ دین ورک ٹورڈس کہ جی اس میں سے کیا چیزیں بدلنی چاہیے تاکہ امپلیمنٹیشن ہماری ٹارگیٹڈ ہو. پھر ہم آتے ہیں امپلیمنٹیشن پہ. تو پہلی بات تو یہ ہماری گروپ میں ہوئی کہ preparation of textbooks is not curriculum implementation, it is just one step. Implement curriculum تب ہوتا ہے جب وہ کلاس روم میں implement ہو رہا ہو اور وہ ٹیسٹ ہو گیا ہو کہ implement ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر صرف ٹیکسٹ بک بننا ہی implementation ہو تو وہ that's definitely not the something. پھر develop an implementation plan with timelines and costs. کیونکہ جب تک ہم اس کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن پلان نہیں بنائیں گے ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کریکولم کامیاب ہوگا کہ یہ ناکام ہوگا. ظاہر ہے اٹس اے ہیومن میڈ تھنگ, اس کو بار بار ریویو بھی کرنا پڑتا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ود دا رائٹ ڈائریکشن. کی پوائنٹ دیٹ واز emphasized by all members was align the curriculum, textbooks, teaching and assessments. یہ میرا خیال ہے کل مین سیشن میں بھی یہ بات ہوئی, کل ہمارے گروپ میں بھی بات ہوئی. Plans should address misalignments which may include, for example, textbooks, development capacity and time frame. Salman gave a very interesting example. Is Salman here with us? صبح تو آئے تھے ابھی شاید. انہوں نے کہا کہ ہم 1.5 سے 2 سال میں کریکولم بناتے ہیں اور 3 مہینے میں ٹیکسٹ بک بنا دیتے ہیں, جبکہ ایکچولی جو وہاں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. Which doesn't mean کہ ٹیکسٹ بک does not
کریکولم ڈز ناٹ امپیکٹ دی ٹیکسٹ بک, بٹ جتنی ایفرٹ ہم نے کریکولم میں لگائی ہے, اگر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا تو پھر اتنی ایفرٹ ہمیں ٹیکسٹ بک میں بھی لگانی ہے, جس میں کیپیسٹی آف دا آتھرس, کیپیسٹی آف دا پروسیس اینڈ ٹائم فریم آر ویری امپورٹنٹ. اپلائنگ کنٹیکسچولی ڈیولپ مٹیریل فار ڈیولپمنٹ ان ملٹیپل سچویشنز, تو ہمیں وہ کنٹیکسچولی ڈیولپ کرنا پڑے گا مٹیریل کے ڈفرینٹ کانٹیکس میں, اسپیشلی لوور گریڈس میں. ہم اوپن ایجوکیشن سورسز بھی بنا سکتے ہیں جو ملٹیپل سچویشنز میں اپلائی ہو سکیں. پھر اس کے بعد آتا ہے ٹیچر ٹریننگ. ٹیچر ٹریننگ کی سب نے بات کی. ظاہر ہے کوئی بھی کریکولم جب بھی بدلے گا اس میں ٹیچر کی انکلوژن, فیملیئرائزیشن, چینجنگ دیئر بلیفس اینڈ ریکگنائزنگ ٹیچرز لمیٹیشنز اینڈ ٹائم فریم اگین ریکوائرڈ ٹو بلڈ دیم. Assessment literacy, so assess if a curriculum is not being assessed, it is not being implemented. We don't know what is happening. اور اسیسمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے کلاس روم سے. سو اسیسمنٹ لٹریسی کی بات ہوئی گروپ میں آف ٹیچرز, اینڈ دین وی گو ٹو دا ادر ریلیونٹ باڈیز جو اسیسمنٹس کرتی ہیں, اینڈ دین موسٹ امپارٹنٹلی مانیٹرنگ اینڈ ریویو پروسیس. Now all these are things that you have normally in any policy document. Somehow in curriculum we don't look at it that way, whereas it's a very critical public policy document, probably the most critical after the constitution. اور 2-3 پوائنٹس آئے. کلیئرٹی آن ایریاز دیٹ ریکوائر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. یہ بات ہوئی کہ ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ سم تھنگز ول بی ایبل ٹو اچیو ان 5 years, سم تھنگ ول ریکوائر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. فار ایگزامپل اگر ہم آج کہتے ہیں کہ ہم 8 مدر ٹنگز ایڈ کرنا چاہتے ہیں بیکاز وی نیڈ ٹو میٹ دا چائلڈ ویئر دا چائلڈ از, فائن پالیسی, بٹ دین وی ہیو ٹو بی کاگنیزنٹ کہ اس کے لیے ریسورسز بنانے کے لیے کیا ایفرٹ چاہیے. بعض لینگویجز ایسی ہیں جن کے اسکرپٹس نہیں ہیں, ان کی کوڈیفیکیشن کی کیا چاہیے. اینڈ دین اوائڈ ڈسرپشن. ایک دفعہ کریکولم بن جاتا ہے تو اس کا سائیکل کمپلیٹ ہونے دیں, انلیس سم تھنگ از ایبسلیوٹلی نیسسری. سڈنلی وہ میرا خیال عبدالخالق نے پوائنٹ ریز کیا, تھنگس جسٹ کیپٹ ڈراپنگ ایٹ اس کہ جی ابھی آپ ڈی آر آر ڈال دیں, ابھی آپ یہ ڈال دیں. وہ اسٹرکچر کو ڈسٹرب کرتا ہے, وہ پروسیس کو ڈسٹرب کرتا ہے. اینڈ فائنلی بات ہوئی پولیٹیکل ول اینڈ انڈرسٹینڈنگ کی, اور اس میں ڈسکشن یہ ہوئی کہ از اٹ این ایشو آف پولیٹیکل ول اور انڈرسٹینڈنگ. اینڈ دی ایشو واز دیٹ واٹ وی نیڈ بیسیکلی is to have more and more people in the political arena understand what is required. Political will may not be the biggest issue. It's the better that senior leadership understands the complexities and technicalities of the education curriculum, the better they will be able to support its implementation. Ji, thank you. That's all from our side. تھینک یو ویری مچ. یہ بہت سی باتیں یقیناً بہت سے دنوں سے, اور خاص طور پہ ان 2 دنوں میں تو بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ گروپ کے جو لوگ ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مختلف انداز میں ریلیونٹ ہیں, مختلف صوبوں کا پرسپیکٹیو رکھتے ہیں اور کریکولم کے مختلف ایریاز کا بھی پرسپیکٹیو رکھتے ہیں. سو اٹس ویری امپارٹنٹ کہ ان ریکمنڈیشنس کو بھی دیکھا جائے, اور پھر آگے جب ہم چلیں تو اپنی پالیسی بناتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں. اچھا, وقت کی کمی کے باعث میری کوشش ہوگی صرف ایک کویشچن لیں گے ہم, اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں, اور پھر اگلے گروپس میں میرا وعدہ 2-3 بھی لے لیں گے, لیکن اس گروپ میں ہم صرف ایک کویشچن لیتے ہیں. تو کوئی جو بہت ضروری آپ کرنا چاہتی ہیں, پلیز میڈم پلیز. جی, تھینک یو سو مچ. مائی نیم از افشا ہما فرام دا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ, پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. میں نوٹ ٹیکنگ بھی کر رہی ہوں اس وقت, لیکن ایک کروشل کویشچن جو مجھے لگا کہ وی آر اسٹل فوکسنگ اے لاٹ, مجھے یہ لگا, you can correct me if I'm wrong, we are still focusing a lot on the word textbook, while the word has gone beyond that. وہ کہتے ہیں لرننگ مٹیریلس. تو ہم آج 2026 میں بیٹھ کے جب پالیسی پرسپیکٹو پہ بات کر رہے ہیں تو بھی بار بار ہم اسی لفظ پہ آن پہنچتے ہیں, ڈیولپمنٹ آف ٹیکسٹ بکس. اینی ون آف یو پلیز ریفلیکٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ we had to stay within the context of the country. The context of the country is, right now it is mostly textbooks. دوسرا یہ ہوتا ہے ٹیکسٹ بکس کی ویلیو ڈپینڈز آن دا کوالٹی آف ٹیچر ورک فورس اویلیبل ان اے کنٹری. اٹس اے لانگر ڈسکشن. سو ہوتا یہ ہے کہ جہاں ٹیچر کیپیسٹی بہت ہائی ہوتی ہے نا, جیسے فن لینڈ ہے فار ایگزامپل, وہاں پہ تو ایون اسکول لیول پہ آپ کریکولم بھی اپنا شیپ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا اسٹینڈرڈس. بٹ in large scale, larger countries where finding teachers of quality at that scale is difficult, textbooks کی value بہت high ہو جاتی ہے. I hope that our system can at some point reach that point where teachers can use textbooks as one of the learning materials and go beyond that.
But the purpose was not to say کہ وہ important نہیں ہے. Purpose was کہ whatever we use in the classroom, it has to align well with the curriculum. جی عبد الخالق. تھینک یو. کانٹیکس بڑا امپورٹنٹ ہے، چاہے کریکولم ہو، ٹیکسٹ بکس ہے، یا جہاں ہم بیٹھیں. میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں نے جاپان کے اندر بھی اسٹڈی کی اور وہاں پڑھایا بھی، آسٹریلیا کے اندر بھی، ساؤتھ کوریا، یو کے، چائنا. ایک چیز ہے کہ ابھی بلوچستان میں ایک ٹیچرز کے پاس کیا ایسے ریسورسز ہیں کہ وہ اپنے لرننگ میٹیریل بنا سکیں. اب کوئٹہ میں نیٹ کام نہیں کر رہا ہے. ہم نے اے آئی اسسٹنٹ کو یوز کیا لیکن واٹس ایپ کے تھرو سمپل تھا، لیکن نیٹ بند ہوا. وہ جو لیسن پلان جنریٹ کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا. ہمیں پھر کیا الٹرنیٹ آپشن ہے؟ ایک شیرانی میں ایک ٹیچر ہیں، کیا اس کو لائبریری تک رسائی ہے، نیٹ تک رسائی ہے؟ واٹ از دا موسٹ اپروپریٹ وے کہ وہ اپنی لرننگ کو بھی اور اپنے بچوں کی لرننگ کا بھی خیال رکھیں. تو ٹیکسٹ بکس اسی لیے ایسے ممالک کے لیے جس طرح پاکستان ہے اس کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ چیزیں کور کی جا سکیں جو کریکولم کی ڈیمانڈ ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے زبردست بات کی کہ ٹیکسٹ بکس نہیں، باقی دنیا میں کریکولم بھی اسکول بیسڈ ہیں. صرف ٹیکسٹ بکس نہیں، کریکولم بھی اسکول بیسڈ، لیکن وہاں کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. مثلاً آپ کے پاس اتنا رچ ہیومن ریسورس ہے کہ وہ خود سے کریکولم ڈیزائن کر سکتا ہے، مٹیریل ڈیزائن کر سکتا ہے، اور وہ اس کی پائلٹنگ کرتے ہیں اور پھر اپنی پریکٹسز کو بک کی شکل میں لاتے ہیں. دیٹ از واٹ وی کال اٹ ایویڈنس بیسڈ ٹیچنگ لرننگ. دس از ایویڈنس کہ اس سے بچوں کی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے گروپ میں بہت ڈسکشن کی اینڈ آئی ہیو بین ورکنگ فار دا لاسٹ 11 years in the policy unit in Balochistan, thinking and working closely how children learn. آج میرے سامنے ابھی اسٹڈی تھی، میں سعید صاحب کو دکھا رہا تھا. امریکہ میں گریڈ 4 کی آپ نیٹ میں سرچ کریں، پروفیشنسی ہے ریڈنگ لیول کی 31% گریڈ 4 کی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سمپل وجہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو سمجھیں. اورل لینگویج کی بات ہم سب کرتے ہیں. اورل لینگویج کی لنک کیا ہے؟ اورل لینگویج کی لنک ہے کمپریہنشن سے. کمپریہنشن کیا ہے؟ کمپریہنشن از ایکول ٹو اورل اسکلس ٹائمز ڈیکوڈنگ اسکل. ڈیکوڈنگ اسکلس کیا ہے؟ فونکس. انسان بس ایک بات کمپلیٹ کرتا ہوں. دس از ویری گڈ. ٹھیک. اب فونکس کیا ہے؟ یہ فون ہے نا، آواز. اب آواز کے طریقے سے بچے کو جب آپ سمجھائیں گے اور آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو جو چیز وہ بات کریں گے اور وہ چیز ان کے سامنے آ جاتی کہ مائک، تو بچہ جب مائک آ جاتا ہے تو بچے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. دیٹ از وائی وی کنسیڈر امپورٹنٹ کہ ہم جب لینگویج پہ آ جائیں تو وہ یوز دا فونکس اپروچ اینڈ یوزنگ دا اورل لینگویج اسکلز. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ پھر ہمارا کریکولم ہمارے بچے کی نیڈ کو ایڈریس کرے گا. بہت شکریہ. اچھا ایسے ہے کہ ہماری مجبوری ٹیکسٹ بکس کی یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول تک کریکولم یا ٹیکسٹ بکس ڈیزائن کی جاتی ہیں. تو ٹیکسٹ بک جو جب لکھی جاتی ہیں تو ان کے اندر کوالٹیٹیو ڈیٹا یا انفارمیشن دی جاتی ہے. چونکہ وہ بچے کی ابھی گروئنگ سٹیج ہوتی ہے، اس کو ہم اتنا زیادہ آزاد نہیں چھوڑ سکتے کہ اس کے اوپر بہت سارے فیکٹرز انفلوئنس کریں. تو اس لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی ٹیکسٹ بکس لکھی جاتی ہیں اس مجبوری کے تحت لکھی جاتی ہیں کہ بچوں کو فوکسڈ رکھا جائے، انہیں وہی علم دیا جائے جو ان کی ایج، ایبلٹی اور ایپٹیچیوڈ کے مطابق. تھینک یو سر. تھینک یو. یہ بالکل بہترین آپ نے جواب. سر پلیز بتائیے آپ بھی. ہم نے کہا کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، تو یہ ہماری ایکسپیکٹیشن کہ ٹیکسٹ بکس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تو یہ اکیلی خواہش ہوگی. اس کے لیے ہمیں بہت کچھ تبدیل کرنا ہوگا. تو ہولسٹک ڈیولپمنٹ سب سے پہلے ہم نے ویلیو کیا تھا. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. تو اس گروپ کے لیے بہت سی تالیاں جی. بہت شاندار سی ریکمنڈیشنز. اور واقعی وہ بات فن لینڈ کی مثال کہ فن لینڈ کا رقبہ شاید لاہور DHS سے بھی کم ہو اور اس کو ہم کمپیریزن کرنا شروع کرتے ہیں، وہاں کی چیزیں اپلائی کرنے کی بات کرتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ریئلائز
کہ ہمارے انٹیریئر اور ہمارے پاکستان کا رقبہ اور پھر جغرافیائی جو حقائق ہیں، جیسے ابھی انٹرنیٹ کی بات ہوئی، بارڈر ایریاز پہ ایشوز، ہماری ڈسپلیسمنٹ اور بہت سی باتیں. میں اب بغیر مزید تاخیر کے میں دعوت دوں گا ہماری آج کی مہمان خاص محترمہ وجیہہ قمر صاحبہ کو. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ تشریف لاتی ہیں اور گائیڈ بھی کرتی ہیں. بھرپور تالیوں میں استقبال کریں منسٹر آف اسٹیٹ فار منسٹر فار ایجوکیشن جناب محترمہ وجیہہ قمر صاحبہ. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ یہاں پہ موجود سب لوگ جو کہ صوبوں سے آئے ہیں، یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ ہوسٹ کر رہی ہے اور اس پورے پروسیس کا ایک بہت ایکٹیو حصہ ہے، یونیسیف سے، یونیسکو سے، ریاض کملانی صاحب ٹی سی ایف سے ہیں، ساہی سے، سب صوبوں سے، ہماری باقی جی بی اور اے جے کے سے، اور سب سے بڑھ کر اس پوری کانفرنس کی، اس سمٹ کی اور ایک سال سے جو ہم محنت کر رہے ہیں، سب اس کی روح رواں میڈم تبسم ناز صاحبہ نیشنل کریکولم کونسل سے، اور ہماری باقی جو ایف ڈی ای سے یہاں پہ موجود ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، سب کا، آپ سب کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ سب کی اس محنت، اس کمٹمنٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ آج ہم یہاں تک پہنچ سکتے. یہ صرف اس کمرے میں جو آج ہم بیٹھے ہیں تو یہ ایک کانفرنس نہیں ہے کہ ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے اور دیٹس جسٹ اے 2 day کانفرنس. اس کے لیے جو پوری پچھلے 1 سال سے جو آپ سب مل کر، نگت آپ بھی ہماری ٹیم کا ایک بڑا انٹیگرل حصہ ہیں، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور اب تو نیب بھی شامل ہے تاکہ ہم کہیں غلط کریں تو ہمیں فوراً پکڑ لیں. شکریہ جی آپ کے آنے کا بھی. تو یہ سب جو ہے یہ اس پورے سال کی ایک انتہائی محنت اور اس ایک کاز کے لیے سب کے ساتھ اکٹھے جڑے رہنے کا ایک یہ آج سمر ہے کہ ہم اس اسٹیج پر پہنچے ہیں کہ ہم ریکمنڈیشنز کی بات کر رہے ہیں. ہم نے جو دیکھا کہ کہاں غلط ہے، کہاں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ساری، کہ اگر ہمارے 360 ایس ایل اوز کلاس 1 to 6 ہیں تو اس کا وہ کیا ٹرانسلیٹ کر پائے اس کوالٹی میں، وہ جو ایجوکیشن ہم بچوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے ایسے لوز ہیں، اگر ہم ریجن میں دیکھیں اس سے کمپیئر کر کے، تو کیا وہ ہم نے اچیو کیا وہ گول ان کے ساتھ. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ریشنلائز کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں پہ ڈپلیکیشن ہے، کہاں کہاں پہ ہم ان کانسیپٹس کو ہم ذرا بہتر طریقے سے، آسان طریقے سے بچوں کو سمجھا سکیں. لینگویج کی تو ہمیشہ سے ایک رہی ہے کہ انگلش کو ہم نے ایز اے لینگویج پڑھانا ہے یا ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن پڑھانا ہے. تو اس کے اوپر جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں انتہائی کلیئرٹی کے ساتھ، جو آپ سب نے جو یہاں پہ پیش کی، کہ جو مادری زبان کے علاوہ جو آپ فیملیئر لینگویج ہے، یہ ایک نئی بات جو ہے وہ آج میں نے سنی، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ اردو نیشنل لینگویج، اس میں ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سب آ کے متفق ہیں اور کامن. لیکن اردو اگر آپ سندھ کے کسی گوٹھ میں چلے جائیں، کے پی کے میں چلے جائیں، ساؤتھ پنجاب، تو ان کے لیے اردو از ایز مچ فارن ایز انگلش. تو ان کے لیے جس زبان سے بھی وہ فیملیئر ہیں اس میں پڑھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کو ساتھ رکھنا اور انگلش کو ایک لینگویج کے طور پر، ایک کمپٹنسی کے طور پہ اس کے اندر اس کو شامل رکھنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ سب نے بات کی. یہاں پہ ایک بدلتے تقاضوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو جہاں کلائمیٹ کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے، ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ جہاں ٹیکس کلچر کو، فائنینشیل لٹریسی کو، ان سب چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں فیوچر ریڈی ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے یہ جتنی ایک تیزی سے پوری دنیا میں ترقی ہو رہی ہے اس میں کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ہم نے اس ویلیو سسٹم کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے. ناٹ جسٹ یہ کہ ہم اس دوڑ میں اتنے آگے چلے جائیں کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہماری میراث کیا ہے، ہمارا ویلیو سسٹم کیا ہے. آج جتنی ہمارے میں انٹالرنس آ چکی ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، نیشنل کوہیژن کو ہم نے کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک پاکستانیت کا ایک وہ جو پرائیڈ ہے اس جھنڈے کی. پاکستانی ترانہ سنتے ہی اگر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر وہ ایک اسپرٹ دوبارہ سے ایک ریوائیو، ہر دن میں اگر ہم 10 دفعہ بھی سنیں تو وہی چیز ایک اسپرٹ جو ہے وہ اس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو وہ
ان بچوں کے اندر بھی وہ کہانیاں جو ہم نے اپنی نانی دادی سے سنی اور پارٹیشن کی اور کیسے کیسے قربانیاں دے کر ہم نے یہ ملک حاصل کیا, ان سب چیزوں کو سیکھنے کی, سمجھنے کی, ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو دو گروپس کو میں نے جس طرح سے سنا, اور ایک تو لینگویج کے اوپر اور پالیسی کے اوپر جتنا انسائٹ فل آپ نے وہ ایک بتایا سب کو, آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ ایسے لگا کہ اس سے پہلے جب کبھی بات ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا ہم کسی ببل میں بیٹھے ہیں. ہمارا تعلق ان ریالٹیز کے ساتھ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو اسلام آباد میں کیپٹل سٹی ہے, یہاں پہ بھی آپ پیریفری کے سکولز میں چلے جائیں تو یہاں بھی کہیں وہی مسائل نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں دور دراز کسی گاؤں میں نظر آئیں گے. یہاں پہ بھی ایون ٹیچرز کی کیپیسٹی جو آپ کو ان علاقوں کے اندر وہ نہیں, وہ کوالٹی اور وہ بچے اور وہ آپ کو مسائل ملیں گے. چار دیواری کہیں نہیں تھی اسکولوں کی, کہیں واش فیسلٹیز نہیں تھیں, کہیں ایکسیس کے وہ مسائل جن کی وجہ سے بچیاں نہیں آ سکتی. ہم ہارڈ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہی آتا ہے کہ وہ شاید جو بہت ہی دور دراز کہیں پہاڑوں کے اوپر جا کے, تو وہ جو پوسٹنگز ہوتی تھیں ہمارے فوجی بھائیوں کی صرف شاید وہی ہارڈ ایریاز ہوتے تھے, کوئی کچے کے علاقے میں یا کہیں ادھر بہت ہی پہاڑوں کے اندر اور برفوں کے اندر. لیکن یہاں تو اگر گوکینا کلہار بھی بھیج دو تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہارڈ ایریا ہے. تو وہاں پہ بھی وہ مسائل اور وہ فیسلٹیز ان کی کمی ہے. اب پچھلے کچھ سالوں کے اندر جب میں نے ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ کام شروع کیا تو واقعی ایسے تھا کہ کہیں چار دیواری نہیں ہے, کہیں پہ بچیوں کا اسکول ہے اور واش روم تک جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو اب وی ہیو کم اے لانگ وے. ہم نے ان سب کو سمجھتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم ان ایشوز کو انڈر دا کارپٹ پش کرتے رہیں, سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے, نہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ان سب کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے. اسٹل دیر از اے لانگ وے ٹو گو. آپ سب جو یہاں پہ موجود ہیں, اور میں نے دیکھا کہ ہر ایک کے اندر ایک وہ بہت زیادہ کہ میں بات کروں اس کے اوپر, مجھے موقع ملے, ٹائم کی کمی کی وجہ سے روکنا پڑ رہا ہے, ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ایک فائر آپ کے اندر نظر آئی ہے, وہ جو ایک نظر آئی ہے, ایک کمٹمنٹ نظر آئی ہے, اصل میں یہی چیز ہے جس کی ضرورت تھی. اور یہی چیز ہے جو ہمیں اس جو ہم ایک کام کر رہے ہیں اس تک ہمیں پہنچنے میں, اس گول تک پہنچنے میں مدد دے گی. تو آپ سب کا میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹیکنیکل جتنی بھی آپ کے لیے جو کہ ایک فریم ورک بنانے کے لیے, پھر اس کے بعد ٹیکسٹ بک تک جانے کے لیے, پھر اس کے بعد اس کی اسیسمنٹ کے لیے, ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے جو بھی آپ کی ریکمنڈیشنز آئیں گی, کیونکہ آف کورس ایک آئسولیشن میں بیٹھ کے تو نہیں ہم کام کر سکتے کہ ایک بن گیا کریکولم بن گیا تو اس کا مطلب ہے بس ختم. اس کے بعد ایک اٹ ول بی اے لیونگ ڈاکیومنٹ, اٹ از ان فیکٹ. اور ابھی بھی آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اور بھی جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اپنی سفارشات دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس پورٹل پہ بھی آ کے اور NCC میں بھی آ کر تبسم از آئی نو ویری فورتھ کمنگ, اور وہ اس سب کو ایک کمپلیٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ تشکیل دینے میں کامیاب ہوں گی کہ ہم اس کے اوپر بیس کر کے ہم اس پہ آگے کام کر سکیں. اب ہم سب کو جو اس وقت جو بات کی ادھر سمی صاحب نے ڈائگنوسس کی, وہ تو آپ نے ایسے کیا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ واقعی اس مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی انڈیجنس جو سلوشنز ہیں انڈیجنس پرابلمس کے, اور اس بچے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان میں سے کچھ کوئی HSN میں بھی پڑھ رہی ہیں, اگر کوئی فربیلز میں پڑھ رہے ہیں تو وہی اس قوم کے بچے کسی مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں, کسی ایسے اسکول میں بھی ہیں جو بالکل 2 کمرے کا ایک پرائیویٹ اسکول ہے جہاں پہ ایک ٹیچر ہے. بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولز کے بچے جو کہ شاہ اعلیٰ دیتا میں ایک درخت کے نیچے ایک ٹیچر لے کے ان کو پڑھا رہی ہے, اور ایک اور ہمارے ایک F6 کے ایک پارک کے اندر ہمارے ایک ٹیچر جو ہے نا وہ والنٹیرلی آتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں. وہ بچے بھی اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں, امتحان دیتے ہیں اور اس سسٹم کا حصہ ہیں. اس میں سے بھی کئی ایسی مثالیں ہمیں ملی ہیں جو کہ آگے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اسی میں سے ایک MPhil کر کے بچہ انہی ماسٹر صاحب کے ساتھ آ کے, کسی کو یاد ہے ان ماسٹر صاحب کا نام کیا ہے؟ ماسٹر ایوب. تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ہیروز ہیں ہمارے, اور اس سسٹم کے اندر رہ کے وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں, وہ بھی ہمارے ٹیچرز ہیں. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے
کہ ہم نے کسی ایک ببل میں رہ کے, کسی ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ ساری سفارشات مرتب نہیں کی ہیں, بلکہ آپ لوگ جو سب یہاں بیٹھے ہیں, بلوچستان سے جس میرے یہاں پہ ایکسپرٹ نے یہ بات کی کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا اس وقت کہاں جا رہی ہے اور ہم ابھی صرف ٹیکسٹ بک پہ ہیں, تو ہماری ریالٹیز بھی تو تھوڑی سی فرق ہے. ہم بھی وہاں تک پہنچیں گے اور اسی کمٹمنٹ سے جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو ہمارا بھی ریسورس اتنا ہی رچ ہوگا, ہم بھی اتنے ہی ترقی کریں گے آپ کی انہی ایفرٹس کی وجہ سے. کیونکہ ہم نے جس بچے کو تعلیم دینی ہے, جو پروڈکٹ ہمارے سامنے ہے, جس کے لیے ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, اصل چیز تو وہ ہے. اپنی میراث کو ہم نے جہاں پہ اس کو, اس کی پہچان, ہماری پہچان, اس کو کہیں اس سب میں گم نہیں ہونے دینا کہ ہم اے آئی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور اس سب کے, وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, احساس مروت کو, یہ ایک ہی ہے جس کو میں کوئی غلط تو نہیں پڑھی, ہاں, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. تو ہم نے اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے کہ ساتھ اپنی آئیڈینٹی, اپنی نیشنل آئیڈینٹی, نیشنل کوہیژن کو بھی. بلوچستان کے ہیروز پنجاب کے بھی ہیروز ہیں, سندھ کے ہیروز کشمیر کے بھی ہیروز ہیں. تو علیحدہ آئسولیشن کی بجائے ہم ان کے بارے میں پنجاب کے بچوں کو کیوں نہیں پڑھا سکتے. تو یہ سب بھی انٹیکٹ رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کے جو جہاں پہ جو بیریئرز ہیں, جہاں پہ جو اکٹھا ہمیں کرتے ہیں, اور اس ڈائیورسٹی کو ساتھ ساتھ سیلیبریٹ بھی کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم علیحدہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے ہم اس میں بیٹھیں. ہم نے اس ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نیشنل کوہیژن کو قائم رکھنا ہے. ایک بڑی باریک تھن سی ایک لائن ہے جو کہ ہمیں یا تو بالکل علیحدہ کر دے گی یا ہمیں جوڑ کے رکھے گی. ہم نے جوڑ کے رہنا ہے اس پاکستان کے لیے اور اپنے اس ملک کے لیے, اس نئی نسل کے لیے. وہ سب ویلیوز اس کریکولم کے اندر ساتھ ہونی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت, اگر ہم سب جذباتی ہیں اس کے لیے, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ جیسے کام کر رہے ہیں, آپ نے جتنی اونرشپ اس پورے کاز کو دی ہے, میں اس کو کاز کہتی ہوں, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نوکری کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر آئے ہیں اور ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں اور ہمارے یہ کام کا حصہ ہے. نہیں, یہ ایک کاز ہے, ایک مشن ہے جس کا آپ سب حصہ ہیں, ہم سب اس کے ساتھ جڑے ہیں, اور اس کو ہم اسی صورت میں کامیاب کر سکیں گے کہ آپ کی یہ اونرشپ اسی طرح سے برقرار رہے اور آپ اسی طرح سے اسی زیل کے ساتھ, زیسٹ کے ساتھ, اسی کنوکشن کے ساتھ اس کے اوپر کام کرتے رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, تمام صوبوں کا خاص طور پہ, کہ ان کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں, انہوں نے جو کچھ اپنے صوبوں میں کیا اور اس سے ہم سیکھیں, ان کو ہم لے کر آگے چلیں. آپ وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ ایگزامپلز. ہمارے جتنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز جو ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں اس کے اندر, ان سب کا بہت شکریہ. ایک شخص جو یہاں بیٹھا ہے ان پرسن اور ان اسپرٹ, جو کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آپ تبسم خاص طور پہ آپ نے انتہائی جام فشانی کے ساتھ اور ایک بڑی ایک انرجی کے ساتھ آپ ہر صوبے میں جا کے ہر ایک سے مل کر آپ نے جس طرح سے سب کو اکٹھا کیا ہے, ایک ٹرسٹ کی ایک فضا پیدا کرنا, یہ بہت ضروری تھا اس سب کے لیے. اکٹھے مل کر کام کرنا بہت ضروری تھا اس سب کے لیے. اس سب کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, اور اسی سفر میں آپ کا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. جہاں پہ جو مشکل, جو پریشانی آئے گی, جو کوئی حل کر طلب چیزیں ہوں گی, ان سب کو مل کر انشاءاللہ حل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. سو ونس اگین وی آر تھینکفل ٹو یو. اور جب لیڈرشپ آپ کے ساتھ ہو, اوپر سے آپ کے پاس پولیٹیکل سپورٹ بھی ہو اور گورنمنٹ اور سارے لوگ ساتھ ہوں, تو پھر یہ کمٹمنٹ کا لیول کچھ اور بڑھ جاتا ہے اور میننگ فل بھی ہو جاتا ہے. سو ہم جاری رکھتے ہیں اپنے گروپس کا سلسلہ. ہمارا گروپ ایڈ ٹیک اینڈ اسٹیم پہ ایک گروپ تھا جس نے ڈسکس یہ کیا کہ کس انداز میں ہم ایڈ ٹیک کو, ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو کس انداز میں ہم کریکولم میں اور اپنی ٹیچنگ لرننگ ہماری اس کے اندر کس طرح یوز کر سکتے ہیں, اینڈ دین اسٹیم کو کس طرح انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو اس گروپ کے ماڈریٹر ڈاکٹر ساجد علی تھے کل. میرا خیال ہے کہ وہ آج نہیں ہے یہاں, بٹ اینی ہاؤ ان کے گروپ ممبرز یہاں موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں. ڈاکٹر شعیب ہیں جو ڈائریکٹر ریسرچ ہیں CEF کے. ان کے علاوہ مس سارہ فیضان ہیں ہیڈ آف علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن. ڈاکٹر فرح ندیم اسکول آف ایجوکیشن لمس سے, اور مس روزینہ فہیم جو کہ پرنسپل ہیں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن F11 کی. آپ تشریف لائیے. جناب عرفان سرفراز صاحب ایلیمنٹس لرننگ سے.
پلیز تشریف لائیے. محترمہ نورین سرور صاحبہ, آپ ایف ڈی کی نمائندگی کر رہی ہیں یہاں, اور ان کے علاوہ ڈاکٹر یاسر ایاز ہیں نسٹ سے, اگر موجود ہیں تو پلیز تشریف لائیے. جناب نواز اسلم صاحب ہیں, پاکستان کنٹری لیڈ ہیں ایڈ ٹیک ہب کے, تشریف لائیے. جناب ڈاکٹر محمد یاسین آفاقی صاحب ہیں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے, اور جناب عمیر علی ہیں جو ڈائریکٹر ہیں نالج پلیٹ فارم سے. سو اب آپ کے سامنے پریزنٹیشن جو پیش کریں گے جناب نواز اسلم صاحب, آپ پاکستان کنٹری لیڈ ہیں ایڈ ٹیک ہب کے. پلیز ویلکم دس ہول گروپ. Thank you everyone. Assalamu alaikum. I feel honored to be presenting the findings from our learnings from the yesterday's session here. ایک دو چیزیں میں کلیئر کرنا چاہوں گا. پہلے تو معذرت آپ سب سے, I'm sure you guys are looking forward to tea right now, so I'll move quickly through this session. EdTech and STEAM کے اوپر یہ سیشن کیا گیا. I just want to clarify what EdTech is. تھوڑی سی یہاں پہ کنفیوژن اور I think conflation ہوئی ہے. Although EdTech میں ٹیک آتا ہے, but EdTech is more about ed than it is about tech. ہمارے ذہن میں امپریشن یہ ہے کہ ایڈ ٹیک ہے, آپ نے کلاس روم میں ٹی وی اسکرین لگا دی, آپ بچوں کو ڈیجیٹل ویڈیو کانٹینٹ دکھا رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ایڈ ٹیک. میں آپ کا تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ایڈ ٹیک انکلوڈز جو اگر آپ کا ٹیکسٹ بکس یا کریکولم ڈیولپ ہو رہا ہے یوزنگ اے آئی, دیٹ از آلسو ایڈ ٹیک. اگر کوئی ٹیچر لیسن پلانس ڈیولپ کر رہا ہے, دیٹ از آلسو ایڈ ٹیک. اگر کوئی بچے ایٹ رسک ہیں اور آپ کا ڈیٹا وہ آ رہا ہے اٹینڈنس کا, اینڈ ارلی وارننگ سسٹمز آپ کو بتاتے ہیں کون سے بچے ایٹ رسک ہیں ڈراپنگ آؤٹ, دیٹ از آلسو ایڈ ٹیک. سو ایڈ ٹیک از اے ہول آل انکمپسنگ تھنگ. It is not an end, but it is a means to provide quality education and to use technology to facilitate the service of education delivery. تو یہ چیز ایک ہم ذہن میں رکھیں گے. So this session was moderated by Dr. Sajid Ali, AKU سے. Unfortunately, he couldn't be here. And ہماری رپورٹر تھیں مس جمیلہ اور کوآرڈینیٹر ہمارے سرفراز احمد صاحب. اسٹریٹجک فوکس ہمارا انکارپوریٹنگ ایڈ ٹیک اینڈ اسٹیم انٹو مین اسٹریم ایجوکیشن. بیسکلی کیسے, کیا ایسی پالیسی, کیا کریکولم میں ایڈیشنز ہو سکتی ہیں دیٹ وڈ انیبل اس ٹو یوز ایڈ ٹیک افیکٹولی. اینڈ اسٹیم کا تو چیلنج یہ کافی عرصے سے آ رہا ہے. اسٹیم از سم تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو انکارپوریٹ ان آر لرننگز, ان اے لاٹ آف آر conversations that we've had around language that can also be incorporated into how we implement STEAM in the curriculum or in the classrooms. So before starting, I just want to give some context of جو participants کون سے تھے, کیسی ایکسپرٹیز تھی یہاں پر. اور ہمارے پاس ورائٹی آف ریسرچرس تھے, ہمارے پاس ایڈ ٹیک پروپوننٹس تھے, ہمارے پاس ٹیم کے ایکسپرٹس تھے, ہمارے پاس ناس سے ایکسپرٹس تھے, اور اے آئی ایکسپرٹس تھے, اینڈ مینی ادر ایکٹیو پارٹیسپینٹس. ایف ڈی سے کافی ریپرزنٹیشن تھی ہمارے بریک آؤٹ روم میں. اور as I move into now explaining what we went into, as a researcher myself, I think it's very important for me to first state کہ کیا limitations تھیں جو ہمارا کل سیشن ہوا تھا. There was a lot to cover, EdTech and STEAM and AI, and there were a lot of experts, and just in 2 hours we could not get into any deeper engagements or any nuances. So with that context, I can now start. First, we framed the discussion into 3 parts. One was about EdTech. EdTech کو کیسے استعمال کرنا چاہیے, کیسے اس کو افیکٹولی اسکیل کر سکتے ہیں. EdTech کی اسٹوریز آپ سب نے سنی ہوں گی. ایک اسٹوری جو آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی وہ ہے EdTech used at scale. And at scale سے میرا مطلب یہ کہ around 90%, 95% of the population is benefiting from it, and that is something that has been very hard to crack, not just in Pakistan, in all over the world, especially جو ہمارے comparable contexts ہیں جو low resource settings ہیں جس طرح ہمارے ملک میں usually ہیں. دوسری چیز, we've discussed a bit about effective and responsible use of AI. اے آئی کے اراؤنڈ ہائپ بہت زیادہ ہے, اے آئی کا پوٹینشیل اتنا زیادہ بڑھایا گیا ہے, بٹ آئی ول ریلائی آن واٹ دا ایویڈنس سیز, کیا چیز ہم نے اسٹڈی کی ہے, کیا چیز نظر آ رہی ہے, اور ہم ہائپ کے بجائے ہم ریالٹیز پہ فوکس کریں گے وین وی آر ڈسکسنگ اے آئی. The third thing was facilitating STEAM and its incorporation in mainstream education. This has been a challenge for a long time, and this has been something that has been attempted in the previous curricula as well. اور یہ چیز ایک I think جو ہماری conversations ابھی جا رہی ہیں in reducing the curriculum, reducing the SLOs, it would be this STEAM integration will definitely be supported by that, because STEAM by its very nature is cross-cutting, it is project-based learning, and it would be able to compress a lot of learning through project-based
ایکٹیویٹیز جس میں آپ کے ایس ایل اوز ریڈیوس کیے جا سکتے ہیں ایزیلی. اف یو وانٹ ٹو ریڈیوس ایس ایل اوز, اسٹیم از ون وے دیٹ یو کین ڈو اٹ. So before I start, as I mentioned, we had a lot of big discussion. کافی anecdotal references بھی تھے, کافی personal experience بھی تھا, کافی expertise بھی share کی گئی تھی. Before I start getting into that, I just want to share what we know, what does the evidence say about EdTech and AI. So firstly, effective EdTech policy is not a technology plan. It is an implementation framework that enables system readiness and learning before scale. اس کو میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تو ایڈ ٹیک آپ ایک ایز اے ٹیکنالوجی پلان نہیں دیکھ سکتے کہ اچھا کلاس رومز میں اسکرین لگا دی, آپ نے LMS اسٹوڈنٹس کو دے دیا, ایڈ ٹیک ہمارا ہو گیا. ایڈ ٹیک ریکوائرز اے لاٹ آف complementary practices, a lot of complementary approaches and steps that you need to take. Curriculum is one of them. Curriculum میں اگر آپ ایڈ ٹیک کے لیے اسپیس رکھیں گے تو وہی ایڈ ٹیک پھر کلاس رومز میں یوز ہو سکے گا. You need to facilitate that. What we're seeing right now is EdTech is being added as a burden on top of teachers کہ آپ نے کریکولم بھی کور کرنا ہے, پھر آپ ویڈیوز بھی دکھائیں بچوں کو, پھر آپ اسیسمنٹس بھی کرائیں اس کے اوپر. although جو آپ کے لیگیسی ٹریڈیشنل ویز ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. and what that is doing is it's burdening the system even more. where technology is supposed to come and facilitate use, ٹیکنالوجی جہاں پر آپ کی زندگی آسان نہیں کر رہی وہاں پہ ٹیکنالوجی صحیح طرح یوز نہیں ہو رہی. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے, جہاں پہ ٹیچرس کی زندگی ٹیکنالوجی سے اور مشکل ہو رہی ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی اچھی اپلیکیشن نہیں ہے. یہ ایک رول آف تھم ہے, although it doesn't carry any nuance, بٹ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہم سب کی ہے. آپ نے کھانا آرڈر کرنا ہے, اب آپ ٹیکنالوجی کے تھرو کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی نے آپ کی لائف آسان کی ہے, اگر آپ نہ یہ یوز کریں آپ کو اس سے مشکل اور پیدا نہیں ہو رہی, آپ کی چیزیں آسان ہو رہی ہیں. The second thing I want to say is scaling EdTech beyond pilots requires a systemic and holistic approach. It is connected to the first point that I said. اگر آپ نے EdTech implement کرنا ہے کلاس رومز میں, it is not just about devices, it is not just about an LMS, it is not just about digital content as well. Teacher training, curricular alignment, making space for it in the academic calendar, making sure that you can follow whatever the blended learning models are with fidelity in the classroom. جب تک آپ یہ ساری چیزیں ارینج نہیں کریں گے, آپ اسکرینس لگا دیں کلاس رومس میں, it will not be effective. تو we see all of this in pilots. بہت سکسیزفل پائلٹس ہوتے ہیں ایڈ ٹیک کے. when you start to scale, so all the complementary practices ہیں, they start thinning out. And when they start thinning out, you don't see the results at scale, and a lot of EdTech projects are then dropped. AI for education, AI کے اراؤنڈ میں نے مینشن کیا, بہت زیادہ ہائپ ہے. AI for education, ہماری ریسرچ نے یہ شو کیا ہے, is most effective when it is used to accelerate existing pedagogical اور established practices. اس کی ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں. ٹیچنگ ایٹ دا رائٹ لیول کے لیے اگر آپ AI یوز کر رہے ہیں, you will be successful. If you're using AI just for the sake of AI کہ آپ جنریٹ کریں, content جنریٹ ہو رہا ہو یا ٹیچرز اس کو یوز کر رہے ہوں, it is not as effective. In fact, AI has the potential to be more detrimental to learning than actually a support for it. تو اس چیز کے لیے اراؤنڈ AI جو بھی I would request کہ there should be a lot of care on how we plan to use AI. AI is not something that has been properly figured out yet. AI hallucinates. AI اور بہت confidently hallucinate کر کے آپ کو بتاتا ہے, اور اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں you cannot tell whether what it's telling you is correct or not. So the use of AI needs to be used. ایک اور چیز بہت ضروری ہے, ہاؤ ٹیکنالوجی از انٹروڈیوسڈ ان دا کلاس روم میٹرز. دس از آلسو ریسرچ دیٹ واز ڈن تھرو لیپس اینڈ اٹ از پارٹ آف دا ٹارگیٹیڈ انسٹرکشن ان پاکستان. اینڈ ون آف دا آؤٹ کمز فرام دیٹ ریسرچ واز دیٹ جس طرح ٹیچرس کا بائی ان بہت ضروری ہے اگر آپ نے ایڈ ٹیک یوز کرنا ہے کلاس روم میں. اگر ٹیچرز نہیں اس کو یوز کرنا چاہ رہے, دین یو کین ناٹ انفورس سم تھنگ. ان کا بازو کھینچ کے ان سے کرانا از کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو یہ کنسیڈریشنز بہت ریلیونٹ ہیں فار آور ڈسکشنز ہیئر. سو بیسکلی ہم نے ایک اور کوشش کی کہ ہم نے وی ڈینٹ لک ایٹ چیلنجز ٹو ایڈ ٹیک اور چیلنجز ٹو اسٹیم. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایڈ ٹیک, AI اور اسٹیم ایگزسٹنگ چیلنجز کو سالو کر سکتے ہیں. دس از آلسو این اپروچ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو. وی ڈونٹ نیڈ ٹو انوینٹ مور چیلنجز دیٹ آر سولوشن کین سالو. وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا چیلنجز دیٹ آلریڈی ایگزسٹ اور ان کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیلنجز ہم نے دیکھے تھے. انیکوٹی ان ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ہمارے یہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے. ٹیچر کیپیسٹی, دا مسنگ استانی تبادلہ ایپ کی ابھی ایک رپورٹ آئی تھی. اٹ از ویری کمپریہنسو. وی نو دا نمبرز, وی نو وی ڈونٹ ہیو انف ٹیچرز اور انف ایکسپرٹیز ان دا ایریاز ویئر وی نیڈ دیم. پھر کریکولم انٹیگریشن اینڈ کانٹینٹ ڈلیوری.
ये थोड़ा स्पेसिफिक टू EdTech, AI एंड STEAM है. Scaling evidence-based solutions, this is also a bit specific to that. Assessment backwashing is something that we've discussed over here as well. यही चीज़ है कि जो चीज़ आप assess की जाएगी वही चीज़ स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाएंगे. अगर आप करिकुलम वगैरह टेक्स्ट बुक सब कुछ ठीक कर दें, असेसमेंट आपकी अगर वही है तो रिजल्ट्स आपको वही मिलेंगे, वो इम्प्रूवमेंट्स आपको नज़र नहीं आएंगी. तो असेसमेंट बैक वॉशिंग इज़ समथिंग कि जो असेसमेंट टेस्ट करेगी टीचर्स वही सिखाएंगे, बच्चे वही सीखेंगे. और अगर आपकी असेसमेंट अपडेट नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम, देन योर रिजल्ट्स विल नॉट गेट बेटर, योर लर्निंग विल नॉट गेट बेटर. सो looking at the first solution, inequity in access to quality education, I think EdTech, we all know, can be an equalizer. Access आपने बच्चों को देनी है जहाँ पे quality teachers नहीं है, वहाँ पे वो videos के through उस content को access कर सकते हैं, उस learning material को access कर सकते हैं, and low cost technology solutions को use करना चाहिए to bridge एक्सेस गैप्स. कभी भी आपने ये हाई टेक और मीडियम टेक जो है, वी ऑल नो कि उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती. सो कंटिन्यूइंग ऑन विद द कॉन्वर्सेशन जो हमारी यहाँ पे हो रही थी, कंटेक्चुअल रियलिटीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है. So AI की we are seeing already some solutions over here in terms of access. We've seen teachers prompting AI to generate lesson plans based on established pedagogical models, either it is 5E or BOPS or ADDIE, which really helps them be more effective in their planning, in their teaching. Lesson planning का एक लोड और इस तरह के लोड्स कुछ टीचर से लिए जा सकते हैं. लैंग्वेज के ऊपर हमने आज बहुत बात की. AI is a great tool that can be used for this. There are examples from around the world. मसा खाने है अफ्रीका में, वादवानी AI है इंडिया में. वो लोग कर ये रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टोरीज़, मसा खाने की अगर मैं बात करूं, जो स्टोरीज़ और लर्निंग मटेरियल पड़ा है जो इफ़ेक्टिव है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, डेवलप्ड विद इस्टेब्लिश्ड मॉडल्स, उसको वो ना सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं, कंटेक्चुअलाइज भी कर रहे हैं टू देयर ओन इन्वायरमेंट्स. अगर हम US में हाइनाज हैं तो यहाँ पर, US में अगर वुल्व्स हैं, उनकी इंग्लिश स्टोरीज़ में वुल्व्स हैं तो यहाँ पर वो हाइनाज हैं. तो इस तरह करके कंटेक्चुअलाइजिंग भी बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि स्टोरी आप ट्रांसलेट करके बच्चों को सुना दें तो वो उनको सेंस बनेगी. मुझे बचपन में द बॉय हु क्राइड वुल्फ की हमने इतनी स्टोरी सुनी, मैंने आज तक ज़िंदगी में ना कभी वुल्फ देखा था, तो हमारे लिए वो स्टोरी कंटेक्चुअलाइज नहीं थी. STEAM implementation में a very interesting point was raised by our participants here, which is low-tech projects should be used. Again, STEAM is not just robotics. STEAM is not just high-tech stuff. STEAM is also एक बहुत अच्छी उन्होंने example दी of egg dropping का. आपने एक project होता है, बच्चों ने egg drop करना है, it shouldn't break. तो वो कौन सा material, उसको किस चीज़ से scaffold करेंगे कि वो egg नहीं टूटता. And that teaches, if you do it through project-based learning, it includes a lot of skills that the students can cover through this one project, and very accessible for everyone. So access in inequity का इशू वहाँ पे सॉल्व हो जाता है. वहाँ पे आप लर्निंग मटेरियल्स जो आपके हैं वो सारे accessible हों to 90% of our population. Cross-cutting approaches, as I mentioned, they are useful to reduce curricular load, and that in itself also improves quality of education. तो जहाँ पर कवरेज की बात हो रही थी कि बच्चों ने सिर्फ कवरेज करनी है, वहाँ पर PBL project based learning के थ्रू ज़्यादा डेप्थ मिल सकती है, and again that would make quality education more accessible for the underserved, for the marginalized. The next challenge that we spoke about was the education emergency that was imposed due to the high number of out-of-school children. यहाँ पर STEAM का इतना रोल नहीं है, तो I'll just discuss EdTech solutions that we discussed. So somebody mentioned that they don't want to call out-of-school children, they want to call them independent learners. We all may not agree with it, but that is a framing that you can use as well, कि out-of-school children जहाँ brick and mortar solutions आपकी sufficient नहीं है, इतने बच्चे आप नहीं ला सकते, you can use technology to provide them with quality education. Accelerated learning programs, we're already seeing that. आपने बच्चों को, out school children को mainstream education में अगर लेकर आना है, technology is a great way to provide them with these packages. Again, technology enables greater access. जिन के पास है वो easily access, उनके लिए access बढ़ जाती है. But again, इसमें यही बात है, जिन के पास है, so you have to make sure कि जो भी आपकी policy है वो equitable हो. AI solutions इसमें this is very useful. हमारा Dr. Farah Nadeem was here yesterday. She's worked on a project machine learning के through early warning systems. आपके बच्चों का attendance data आप system में डाल रहे हैं, AI identify करके बता देता है which children are at risk of dropping out, and this is useful for decision makers ताकि आप इस तरह के steps कर सकें that can mitigate that risk, that can encourage more learning, maybe speaking to the parents, and then you can inform policy using these. एक और चीज़ जो है वही रिमूविंग बैरियर्स टू पर्सनलाइजिंग एजुकेशन. आपको पता है आउट स्कूल चिल्ड्रन डिफरेंट लेवल्स पे होंगे, एज के मुताबिक नहीं होते.
اور وہاں پر ٹیچنگ ایٹ دا رائٹ لیول کے لیے اے آئی کو افیکٹولی یوز کیا جا سکتا ہے, ویئر اے آئی کین جنریٹ ملٹی گریڈ مٹیریل فار دا ٹیچرز ان ملٹی گریڈ کلاس رومس بیسڈ آن دا ریکوائرمنٹس اور اینڈ ایون دا لینگویج جس کی ڈسکشن ابھی ہو چکی تھی. We also know that we have not a sufficient number of teachers or the capacity. The teachers are spread thin, ان کے loads بھی بہت زیادہ ہیں. اس میں AI can definitely help. اے آئی سولوشنز آپ کی ٹیچرس کو سپورٹ کر سکتی ہیں, ویدر اٹس ایڈ ٹیک سولوشنز, ویدر اٹس اے آئی اور جنرل ایڈ ٹیک, ویئر دا مٹیریل کین بی پرووائڈیڈ ٹو دیم. ایک ایگزامپل اس کی میں یہ بھی دے سکتا ہوں, ایجوکیشن ان ایمرجنسیز میں آپ کے اسکولس بند ہو جاتے ہیں, ٹیمپرری لرننگ سینٹرز کھلیں, فزیکل ایکسیس ٹو دوز سینٹرز از لمیٹیڈ, لیکن تھرو ٹیکنالوجی, تھرو کمیونیکیشن سب کے پاس واٹس ایپ ہیں, ان ٹیچرس کے ساتھ سائیکو سوشل سپورٹ مٹیریل شیئر ہو سکتا ہے, ملٹی گریڈ کلاس روم مٹیریل شیئر ہو سکتا ہے, اینڈ دس از ہاؤ EdTech can support in the capacity building that is required in the teachers as well. اے آئی کے ہمیں پتہ ہے آلریڈی, یہ بھی کافی ڈسکشن ہو چکی تھی کہ اے آئی کو ٹیچرز یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈیولپ ڈفرینشیٹیڈ لرننگ اینڈ ٹو ڈیولپ مٹیریل دیٹ از ریلیونٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس پریزنٹ. سو ابھی لینگویج کے حساب سے یہ بات کی گئی تھی, ڈیفینیٹلی ملٹی لینگویج کانٹیکس میں ٹیچرس اے آئی کو یوز کر سکتے ہیں, اینڈ وی آر سینگ ایپلیکیشنز آف دس ان افریقہ, ان کمبوڈیا ایز ویل ایز ان انڈیا. اسٹیم کے لیے بھی ٹیچرس کے لیے ایک کریکولم, اگر آپ اسٹیم پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کریں گے, کریکولر لوڈ کم ہوتا ہے, اینڈ دیٹ آلسو ریڈیوسز دا لوڈ آن دا ٹیچرز. اف دا کریکولم از ڈیزائنڈ ان اے وے دیٹ دیز پروجیکٹس آر ویری ویل ڈیفائنڈ اینڈ دا مٹیریل از ریڈیلی اویلیبل, دس کین بی اے ریڈکشن ان دا لوڈ آف ٹیچرز اینڈ امپروو کوالٹی. اور ایک چیز ہاں جی میں بہت مینشن کرنا چاہوں گا, 21st century اسکلز. ہمیں جب انٹرنیٹ آیا, ایج آف انفارمیشن آئی, ایوری بڈی ریکگنائز دا ویلیو آف جسٹ پیور نالج ازنٹ ایز مچ. نالج آپ کے پاس فنگر پرنٹس پہ, آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے اویلیبل, بٹ تو بیسکلی 21st century اسکلز میں یہ دیکھا گیا کیا اسکلز ہیں جو ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے, جس میں آپ کی کوآرڈینیشن, کولیبوریشن, کریٹیو تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ یہ آ جاتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں ود دا پاور آف اے آئی کریٹیکل تھنکنگ اور بھی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. کریکولم انٹیگریشن, کانٹینٹ ڈلیوری, آئی تھنک ویو کورڈ اے لاٹ آف دیٹ ایز آئی اسپوک. میں نے باقی سارے ٹاپکس میں ان کی چیزیں بھی کور کی. کریکولم کے اندر ایڈ ٹیک کو کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, اے آئی کیسے کریکولم کو سپورٹ کر سکتا ہے, اور اسٹیم امپلیمنٹیشن کریکولم کے اندر کیسے کرنی ہے. اے لاٹ آف دس ہیز بین کورڈ. اسکیلنگ ایویڈینس بیسڈ سولوشنز, یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر ایڈ ٹیک کو آپ نے اسکیل کرنا ہے, یو ہیو ٹو انشور جو کمپلیمنٹری پریکٹسز ہیں, جو ٹیچر ٹریننگ لیولز ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, وہ سارا میچ ہوتا ہو. اگر اس میں کہیں پہ بھی گیپ آتا ہے, آپ کی ایڈ ٹیک سولوشن اسکیل نہیں ہو سکتی. پائلٹ کر سکتے ہیں, اسکیل نہیں ہوتی. اے آئی میں بھی یہی چیز ہے. اے آئی کو اگر آپ نے اسکیل کرنا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو فرسٹ ایویلیویٹ وٹ یو آر اسکیلنگ ٹو سی اٹس ایفیکیسی بفور یو موو آن ٹو, بفور یو بائی ان ٹو دا ہائپ اینڈ انٹروڈیوس اے آئی. اے آئی کے اراؤنڈ ایک بہت امپورٹنٹ سینگ ہے جو میں کہنا چاہوں گا. کوری ڈاکٹرو ہیں, ٹیکنالوجی جرنلسٹ, انہوں نے کہا کہ اے آئی از دا اسبیسٹوس, آر فیوچر جنریشنز ول بی ڈگنگ آؤٹ آف دا والس. ہم بڑی خوشی سے اے آئی ایجوکیشن سسٹم میں ڈال رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ وٹ نیگیٹو امپلیکیشنز اٹ کوڈ ہیو. وی نیڈ ٹو بی کیئرفل آف ہاؤ وی انٹروڈیوس اے آئی, اینڈ اسپیشلی اف اٹس اسٹوڈنٹ فیسنگ, یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ہاؤ اے آئی از یوزڈ. اسیسمنٹ بیک واشنگ پہ میں نے آلریڈی بات کی. اسیسمنٹ بیک واشنگ, وی نیڈ ٹو انشور اگین ان اسیسمنٹس, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کو کیسے آپ ایویلیویٹ کریں گے. پیپر بیسڈ اسیسمنٹس آپ نے چھوڑنی ہے. پیپر بیسڈ اسیسمنٹس آر ناٹ کمپریہنسو, آر a sort of now archaic method in which you are only testing knowledge, not understanding to a little level, but the 21st century skills are not tested through the assessments or examinations that we have now, and it's important that we modify them, update them to match the requirements of the day and period that we are in. Thank you. I hope that was useful. Thank you very much. Please back here. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. ایڈ ٹیک کی بات, اور ایڈ ٹیک کے چیلنجز میں سب سے بڑے چیلنجز جو ابھی انٹرنیشنل رپورٹس میں وہ یہ کہ کتنی انیکوالٹی ہے پوری دنیا میں. یہ ٹیکنالوجیکل جو ٹولز ہیں وہ کہاں اویلیبل ہیں اور کہاں نہیں ہیں. اچھا, اب کپل آف کوئک اناؤنسمنٹس اور پھر ہم جاتے ہیں چائے کی طرف. مجھے معلوم ہے آپ کو چائے کی طلب شدید ہو رہی ہے, سو وی ول گو فار کپ آف ٹی ناؤ. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ دیر از اے سلائٹ چینج ان دا پروگرام. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ فنش آر دس سمٹ بفور لنچ.
تو ہم کوشش کریں گے کہ لنچ سے پہلے اپنا جو کنکلوڈنگ سیشن ہے وہ بھی کر لیں, اور اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ اب ہم ذرا ٹائم پہ چلیں. سو اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو آنے والے پریزنٹرز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ وی ول ٹرائی ٹو کمپلیٹ اور presentation within 5 to 7 minutes, keeping in view کہ ٹائم کیا ہے, اور پھر دوسری وجہ اس کی یہ کہ ہم کوشش یہ کریں اس انداز میں کہ ریکمنڈیشنز پہ اور جو پالیسی ریکمنڈیشن اسپیشلی ہیں اس پہ جائیں, بیک گراؤنڈ پہ, اور وہ باقی جو ڈسکشنز ہے اس کی سب کی ریکارڈنگ لی ہے ہم نے, وہ ہم سب سنیں گے.